بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے ایک اور صفت بیان کی، مالک یوم الدین، کہ وہ انصاف کے دن کا مالک ہے، جزا کے دن کا مالک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی صفت کے ذریعے اس بات کو واضح کر دیا کہ سوسائٹی کے اندر بسا اوقات اونچ نیچ ہو جاتی ہے، کوئی گروہ اپنے حدود سے تجاوز کرتا ہے، تو ایسی صورت میں اس بات کو ذہن میں رکھا جائے کہ اللہ تعالیٰ ہر معاملے کے اندر انصاف کرتا ہے۔ کسی بھی کمزور کو طاقتور کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑا جا سکتا، اس لیے قرآنی جماعت کی ذمہ داری ہوگی کہ وہ سوسائٹی کے اندر عدل و انصاف کے نظام کو قائم کرے، کمزور لوگوں کو ان کے حقوق دلوائے، جو طاقتور لوگ ہیں ان کو قانون کے دائرے میں رکھے، اگر وہ حدود سے تجاوز کرتے ہیں تو ان کے لیے باقاعدہ سزا کا نظام متعین کرے۔ تو اس طرح گویا سوسائٹی کے اندر اس نظام عدل کا قیام یقینی ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ کی ان صفات کا یہاں پر تعارف کرا کر بتانا مقصود ہے کہ ان صفات پر مبنی اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر اپنا دین بھیجا ہے، اور اس دین کو غالب کرنا یہ قرآنی جماعت کی ذمہ داری ہے، اور اپنی زبان سے یہ کلمات ادا کرے گی کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، جو تمام اقوام کو تمام ترقیات سے ہمکنار کرنے والا ہے، جو اپنی صفت رحمت کے ذریعے انسانیت کو کمالات کی طرف لے کے جاتا ہے اور تکالیف سے بچاتا ہے۔ وہ ذات جو سوسائٹی کے اندر، معاشروں کے اندر، بلکہ کل کائنات کے اندر عدل اور توازن کو قائم کرنے والی ہے، تو اس ذات کی تعریف کا مطلب کیا ہے کہ سوسائٹی میں یہ نظام قائم کرنا قرآنی جماعت کی ذمہ داری متعین کی جا رہی ہے۔ اس کے بغیر سوسائٹی کے اندر اللہ کی حمد کا صحیح نظام وجود میں نہیں آ سکتا۔ تو وہ حمد محض زبان تک محدود نہیں، یہ حمد کا باقاعدہ ایک سسٹم، ایک نظام قائم کرنا کہ جس کے نتیجے میں سوسائٹی کا ہر فرد اپنی زبان سے بے اختیار الحمدللہ کہہ سکے، اور وہ اس نظام کے تحت زندگی بسر کرتے ہوئے ہر قسم کے جبر سے محفوظ ہو، اس کے حقوق محفوظ ہوں، اس کی عزت نفس محفوظ ہو، اس کو سوسائٹی کے اندر کسی کے سامنے اپنا ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، وہ پورے اپنے انسانی وجود کے ساتھ، اپنے پورے انسانی احترام کے ساتھ اس معاشرے کے اندر اپنی زندگی بسر کر سکے۔ تو گویا ان کلمات کے ساتھ جب اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف کرایا تو یقیناً اللہ تعالیٰ کا یہ تعارف، اللہ تعالیٰ کی ان صفات کو جب ذہن نشین کیا جائے گا، ان کو مکمل طور پر دل میں جگہ دی جائے گی، اس پر ایک پورا گہرا یقین پیدا کیا جائے گا، تو لازمی طور پر اس کا نتیجہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کی صورت میں سامنے آئے گا کہ اے اللہ، اب ہم تیری ہی بندگی کرتے ہیں۔ اتنی اعلیٰ صفات کا مالک جو اس دنیا کے اندر عدل قائم کرتا ہے، جو اس دنیا کے اندر رحمت کا مالک ہے، جو اس سوسائٹی کے اندر تمام اقوام کے لیے ان کی ترقیات کا پورا ایک نظام دیتا ہے، تو یقیناً اس کے بعد اس دنیا کے اندر کوئی اور قوت ایسی نہیں کہ جس کے سامنے انسان جھکے، جس سے انسان کسی قسم کا تقاضا کرے، جس کے سامنے انسان اپنی انسانیت کا سودا کرے۔ اب یہ اللہ کی بندگی اس کے ذہن کے اندر قائم ہوگی، اور اس پورے صفات کے نظام پر مبنی ماحول اور معاشرے میں رہنے کے نتیجے میں گویا اس کی زبان بھی اور اس کا حال بھی اس بات کا اعلان کر رہا ہے کہ میں اللہ کا ہی بندہ ہوں۔ اور پھر یہاں پر قرآن حکیم نے جو الفاظ ذکر کیے وہ جمع کیے گئے، گویا یہاں پر ایک اجتماعی معاشرے کا خاص طور پر تصور واضح ہوتا ہے۔ گویا ایک اجتماعی معاشرہ اپنی زبان سے اور اپنے حال سے اللہ کی بندگی کا اقرار کرتا ہے، اس کا اظہار کرتا ہے، اس کا اعتراف کرتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ غیر اللہ کی غلامی کی تمام صورتوں کا انکار کرتا ہے، اپنے ذہن سے ان تمام تصورات کو جھٹکتا ہے، دل کو ان تمام غیر اللہ کے خیالات سے پاک کرتا ہے، اور سوسائٹی کے اندر غیر اللہ کے اس نظام کے خلاف اس کے ذہن کے اندر سوچ موجود ہوتی ہے، بغاوت موجود ہوتی ہے، ان کو کسی صورت میں وہ قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ تو اس لیے کہ انسان وہی ہوگا جو اللہ کی بندگی کے علاوہ تمام بندگیوں اور غلامیوں کا انکار کرے۔
تو اس لیے یہ اس کی زبان پر ایاک نعبدو ہر روز ہر نماز کے اندر ہر رکعت کے اندر ان کلمات کی ادائیگی کے ذریعے مستقل یہ شعور دلایا جاتا ہے اپنی آزادی کا، غلامی سے دوری کا، اس سے نفرت کا، اور اللہ کی بندگی کے ذریعے اللہ سے اپنے تعلق کا، اپنا جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ انسان کا ربط ہے اس کے اظہار کا، اور اسی کے نتیجے میں اپنی تمام مخلوقات سے آزادی کا۔ تو ہم اللہ کی ہی بندگی کرتے ہیں اور ایاک نستعین، اور اسی سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ اے اللہ، تیری ہی ذات سے ہماری مدد کا تعلق ہے۔ گویا اب ہم نے اس سوسائٹی کے اندر اپنا کردار ادا کرنا ہے، یہاں کی رکاوٹوں کا مقابلہ کرنا ہے، یہاں پر جو بھی منفی قوتیں ہیں ان کے مقابلے پر ہم نے جدوجہد اختیار کرنی ہے۔ اب اس جدوجہد کے اندر ہمیں اللہ تعالیٰ کی اعانت چاہیے، اس کی مدد کے بغیر ہم آگے نہیں بڑھ سکتے۔ تو ایاک نستعین گویا سوسائٹی میں تمام منفی، تخریبی، طاغوتی طاقتوں کے مقابلے پر ہم اللہ سے رجوع کر کے اس سے مدد طلب کر رہے ہیں۔ تو اس طرح گویا کہ وہ جماعت اللہ کی بندگی اور اس کے ساتھ ساتھ اس سوسائٹی کے اندر اپنے کردار کو جاری اور ساری رکھنے کے لیے اللہ سے مدد کا تقاضا کرتی ہے۔ تو اس طرح گویا مکمل طور پر اس کا تعلق اللہ سے جڑ جاتا ہے، اللہ کے ساتھ اس کا ربط قلبی طور پر بھی، عملی طور پر بھی، اور گرد و پیش کے ماحول کے اعتبار سے بھی، اجتماعی طور پر بھی، انفرادی طور پر بھی جڑ جاتا ہے۔ تو اس طرح ایاک نعبدو و ایاک نستعین در حقیقت انسان کے لیے آزادی کا ایک بہت بڑا پروانہ ہے۔ یہ اس کے ذہن میں، شعور میں آزادی کو راسخ کرتا ہے۔ یہ ہر روز ہر نماز کی ہر رکعت کے اندر ہمیں یہ سبق حاصل ہوتا ہے، اس لیے اس کو پورے شعور کے ساتھ، پوری توجہ کے ساتھ ذہن نشین کرنا، دل نشین کرنا بہت ضروری ہے۔ اسی کے نتیجے میں انسان کے اندر غلامی کے خلاف جدوجہد کا جذبہ زندہ رہتا ہے، ہر قسم کے جبر کے خلاف، غیر اللہ کی غلامی کی تمام شکلوں کے خلاف اس کے اندر جدوجہد کا یہ جذبہ توانا رہتا ہے۔ جزاک اللہ۔ اے اللہ، قرآن پاک کے ساتھ مستقل اور پائیدار تعلق قائم کرنے کی ہم میں ہمت پیدا فرما، قرآن پاک کے علم کو، اس کے فیض کو اپنی زندگیوں کا مشن بنانے کی توفیق عطا فرما۔ آمین ثم آمین۔